عثمان صاحب، شہادت اتنے بڑے لیڈر کی پوری سب سے پہلے تو امت مسلمہ میں تعزیت پیش کرنا چاہوں گی، اور جتنے لوگ ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ایک دکھ کی فضا ہے. ان کے چہرے سے، ان کے الفاظ سے جو بیان نکلتا تھا وہ لوگوں کو سکون اور راحت پہنچاتا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے سر پر کوئی سربراہ ہے، کوئی سربراہ ہے، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. لیکن اچانک سے جو ان کی شہادت ہوئی ہے، اس کے بارے میں پہلے سے پریڈکشنز تو تھیں، لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن اتنا تکلیف دہ ہوگا اس کا اندازہ نہیں تھا. دوسرا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد ایران کے معاملات کس طرف جائیں گے اور جنگ کس طرف رخ اختیار کرے گی؟ مزید سمن بکمن امیون، تمہاری آواز نہیں نکلتی. ایون پاکستان کی لیڈرشپ ہے، میرے خیال میں انتہائی افسوس ہے کہ یہاں پہ کرکٹ کا میچ آپ جیتے ہیں تو فوراً سے پہلے مبارکبادیں آ جاتی ہیں. اتنی بڑی عظیم شخصیت کو جس طریقے سے وہاں کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا، آپ لوگ جو ہیں ٹویٹر کے 272 کریکٹر لکھنے میں اتنا لیٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں وہی منظر نامہ ہے، صرف اور صرف کردار چینج ہو گئے ہوئے ہیں. اور آیت اللہ علی خامنائی مشہد میں پیدا ہوئے، جسے کہتے ہیں شہادت کی جگہ، اور ان کی یہ خواہش تھی، بلکہ ہم آگے جا کے بات کریں گے، وہ بڑے حساس طبیعت کے آدمی تھے. وہ باغبانی کرتے تھے، وہ اپنا چھوٹے سے کمپاؤنڈ کے اندر رہتے تھے، اور پھر جوانی کے اندر جا کے ادبی محفلیں اٹینڈ کرتے تھے، اور پھر پوئٹری کرتے تھے. تخلص تھا ان کا امین. اور ان کی پوری پوئٹری جو ہے، اگر میں یہاں پہ اپنے ویورز کو ہم شعر بھی میں سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ اپنا کیا کہتے ہیں ہارٹ فیلٹ جو ہے اس وقت سچویشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ خوشا آن سر کے در راحت فدا گردد، بدرگاہت از جاں وطن جدا گردد، امین را مہر تو بس باشد ای دوست کہ از قید دو عالم ہم رہا گردد. خوش نصیب ہے وہ سر جو تیری راہ میں فدا ہو جائے، جو تیرے دربار میں اپنے جان و تن سے جدا ہو جائے. امین جو ان کا تخلص ہے، امین کے لیے اے دوست تیری محبت ہی کافی ہے. واہ واہ، امین کے لیے اے دوست تیری محبت ہی کافی ہے، تاکہ وہ دونوں جہاں کی قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے. تو آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں وہ تو اس چیز کے لیے پہلے سے ہی تیار تھے. اور ایران سے خبریں آ رہی ہیں، انہیں کہا گیا کہ ہم یہاں سے آپ کو شفٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا میں اپنے لوگوں کے اندر ہی رہوں گا. اور یہ جو ان کا بیان تھا سر، کہ ان کو کہا گیا کہ آپ کے لیے بنکر تیار کیا، بنکر میں آ جائیں. انہوں نے کہا کیا ایران کی جتنی آبادی ہے اتنے لوگوں کے لیے بنکر تیار ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جب ان کے لیے ہوگا پھر میں بنکر میں جاؤں. بالکل ایسے. اور میں یہاں کے اوپر یہ بھی تو یہ اسلامی لیڈر تو ایسا ہوتا ہے نا. بالکل. اور میں اصل لیڈر ہی یہ ہوتا ہے. مجھے بتائیں وہ روشنیاں گل کر کے امام نے جو بات کی وہ کیا تھی کہ بھئی ہم تو رہنا ہے، کسی نے جانا تو چلا جائے. آپ یقین مانیں یہی بات میرے دماغ میں آئی تھی رات کو. اور آیت اللہ علی خامنائی یہی تو کہہ رہے تھے. اور یاد رکھیں ویسٹ کا کلچر ہے، وہ ہمیشہ سے اپنے دشمنوں کو مغربی میڈیا کے تھرو ڈیمونائز کرتا ہے. پچھلے ہفتے گارڈین لکھ رہا ہے وہ ماسکو بھاگ گئے ہیں. جھوٹ اس طرح سے یہی انہوں نے کیا. صدام حسین کا آپ کیس چیک کر لیں، ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ویسٹ نے ہمیشہ اپنے مخالفوں کو، فیڈل کاسترو کو اس طریقے سے لیبل کیا ہے. لیکن کوئی ایک ویڈیو نہیں آپ دکھا سکتے جہاں پہ اس 86 سالہ، میں تو کہتا ہوں مرد مجاہد تھے، جب ان کا ہاتھ جو ہے بم دھماکے میں گیا 87 میں، ان کے ہاتھ 81 میں، تو اور ان کو کہا گیا یہ زندہ شہید ہے. اور وہ کہتے تھے کہ یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، لیکن میں اسی ہاتھ سے، روحانی ہاتھ سے، اس عالمی جو استعمار ہے اس کے جبڑے کو توڑ دوں گا. اور لوگ کہتے تھے کہ ایران جو ہے عالمی تنہائی کا شکار ہے. یاد رکھیں آپ کے دیکھنے کا پرسپیکٹیو ہے. ہمیں لگتا ہے وہ عالمی تنہائی، تو کیونکہ عالمی تنہائی کیا ہے، ایک پرائس ہے، اور لیکن وہ خود مختاری کا بھی تو سفر ہے. جی. تو اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو اٹیک لانچ کیا گیا وہ ایک ڈی کیپیٹیشن کی اسٹرائک تھی کہ ایران کی ٹاپ ٹیئر کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے. لیکن یاد رکھیں یہ لیبیا ماڈل نہیں ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ عراق نہیں ہے کہ صدام حسین جو ہے وہ اس کی جان چلی گئی، قذافی چلا گیا تو سسٹم کنکلوڈ ہو گیا، کیونکہ یہ ڈکٹیٹر نہیں تھے. یہ عوامی انقلاب، ٹرمپ کہہ رہے ہیں عوامی انقلاب آئے. ٹرمپ کو 79 کی فوٹیج اٹھا کے دیکھنی چاہیے. جو 92% نے کہا تھا علی خامنی صاحب جو تھے وہ آئے تھے، وہ تھا عوامی انقلاب ہے. جی امام خمینی صاحب. یاد رکھیں اگر کوئی احتجاج ہوگا میسیو پروٹیسٹ، اور وہ صرف آیت اللہ کے جنازے کی صورت میں ہوگا. دور دور تک اور کوئی انہیں بندہ ملنے والا نہیں. وہ جتنی مرضی رضا شاہ پہلوی کا بیٹا ٹائیں چینج کر کے اس کے سامنے کیمرے اور شیشے کے سامنے کھڑا ہو جائے، اسے خطاب کا موقع یہاں پہ نہیں ملنے والا. آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں روزے کی حالت میں شہید ہوئے ہیں، اور وہ مسلم امہ کے لیڈر ہیں. میرے خیال میں انہوں نے دنیا سے جاتے جاتے درس دیا ہے کہ یہ جو تفریق ہے یہ بھی ڈیوائڈ اینڈ رول جو ہے یہ کیا جا رہا ہے تاکہ تم لوگوں کو الگ الگ کریں. دیکھ لیں وہ کس طریقے سے کشمیریوں کے اصل حمایتی، آپ گوگل کر لیں، یہ جن کی تعریفیں آپ کرتے نظر آ رہے ہیں، دا گریٹ لیڈر پیچھے کر کے کچھ ہے، کشمیر پہ ایک لفظ انسان نے نہیں بولا ڈونلڈ ٹرمپ نے ہے. اور آیت اللہ علی خامنائی
ایرانین کشمیر غزہ کے لیے ہمیشہ وہ اب دیکھیے غزہ کے لیے وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تو فرقہ واریت پھیلائی ہے نا، سنی شیعہ فلانا ٹمکانا. غزہ میں کہا جاتا ہے کہ ایک بھی شیعہ نہیں ہے، لیکن ایران جو شیعہ ملک ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کافر تھے اور یہ فلانے تھے ٹمکانے تھے. دنیا میں اتنا پیسہ لگا کے ویسٹ نے یہ پروپیگنڈا کریٹ کرایا تھا کہ فرقہ واریت پھیلاؤ تاکہ مسلمان آپس میں الگ ہوں. آپ کو نہیں لگتا کہ آیت اللہ خامنہئی کی اس شہادت نے اور یہ ان کے کردار نے یہ سارا کروڑ اربوں کا جو انہوں نے ڈالرز کا پروپیگنڈا بنایا تھا وہ ختم ہو گیا؟ بالکل. میں آپ کو بتاؤں کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے مسلمان کی جو اشک بار نہیں ہے، اور میں عوام کی بات کر رہا ہوں. ریاستیں تو ہمیشہ ایسے ہی بیہیو کرتی ہیں، لیکن میرے خیال میں مڈل ایسٹ کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ اس کو جو ہے سانحہ عظیم تصور کرتے ہیں. لیکن وہ جو آپ نے بات کی شاہ است حسین بادشاہ است حسین ہے، کسی صورت میں دیں است حسین کہ بالکل سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ نہیں دیا اس کے ہاتھ کے اندر ہے. بالکل ہے. تو میرے خیال میں جو لیڈرشپ کا تصور ہے مسلم دنیا کے اندر تو انٹلیکچوئل پاورٹی ہے. انہیں تو کوئی لیڈر نہیں ملتا. خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی سعودی عربیہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کے پش کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آپ اٹیک کرو. یہ محمد بن سلمان ہے، یہ ہے خادمین شریفین حرمین ہے. یہ ساری پروفٹ کی پروفیسی پوری ہوں گی اور دین سمٹ جائے گا وہاں کے اوپر. یہ سارے منافق ہیں. یہ 1300 سال سے یہی تو ہیں. آپ چیک کر لیں جہاں کہیں اپنا میرے خیال میں کربلا جو ہے سلام دعائیں کر رہے ہیں اور پیچھے سے یہ سلام دعائیں کر رہے ہیں، یہ گردنیں کٹوا رہے ہیں مسلمانوں کی. اس کو چھوڑ دیں آپ. ایران میں کیا غزہ کے اندر قتل و غارت یہی تو کروا رہے تھے. 70,000 بندہ وہاں پہ قتل ہو جاتا ہے. اور یہ جناب کیا کہتے ہیں اپنے عرب کے جو بنے ہوئے آج کل حجاز مقدس کے امین ہیں، یہ اپنا میٹنگیں کرتے ہیں نیتن یاہو کے ساتھ ہے. سر یہ اس قابل نہیں ہے میرے خیال میں کہ یہ امت مسلمہ کی لیڈرشپ کا دعویٰ کر سکیں. ان سے 1000 درجے بہتر جو ہے وہ آپ کو ترکی کا لیڈر ہے جس نے نیٹو کا حصہ ہونے کے باوجود اپنی جو ملٹری کی پوسٹ ہے امریکہ کی اسے استعمال نہیں ہونے دیا عراق کے خلاف، اور انہوں نے فوراً سے پہلے کنڈیم کیا آیت اللہ کی جو ہے اس شہادت کو ہے. اور یہاں کے اوپر الفاظ نہیں انہیں مل رہے. میرے خیال میں پاکستانی عوام یہ ابھی جو پروٹیسٹ کی ایک ویو آئی ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی عوام اور پاکستانی جو گورنمنٹ ہے اس کی فورن پالیسی اور ان کے جذبات کے اندر کتنا گیپ ہے. سر یہ ٹرمپ جب آئے ہیں دورے پہ، مشرق وسطیٰ کا جب دونوں دورہ کیا ہے تو یو اے ای والے اپنی بیٹیاں نچا رہے ہیں بال کھول کے، وہ دوسرے جو ہیں وہ اپنا جہاز دے رہے ہیں کروڑوں روپوں کا. ادھر وہ غزہ میں اتنے لوگوں کو شہید کر رہا ہے. اور یہ گھٹیا ترین آدمی ہے ڈونلڈ ٹرمپ جس کے بارے میں ایپسٹین کی ہم نے لاسٹ میں بات کی تھی. وہ کہہ رہا ہے اس کے اندر ڈیسنٹ سیل نہیں ہے. اور دوسرا ICC کے اندر بچر ہے ایک طرح سے. اسے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کہتی ہے اسے اریسٹ کرو. یہ مورلی کسی صورت میں آیت اللہ کے اب میں کہہ رہا ہوں پاؤں کی جوتی کے برابر نہیں ہے. ان کو اگر دیکھا جائے جو اٹیک لانچ کر کے ڈیموکریسی کے چیمپئن ہے، اس انسان نے بتایا کہ بھائی اصل چیز ہوتی ہے اللہ کا خوف اور دوسری چیز ہے کاز کے لیے لڑتے ہیں. یاد رکھیں ایران آئیڈیولوجیکل گراؤنڈ پہ کھڑا ہے، ایران ہیرارکل گراؤنڈ کے اوپر کھڑا ہے. آیت اللہ کے دنیا سے پردہ کرنے سے چلے جانے سے اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ایران جو ہے کلیپس کر گیا ہے. وہاں پہ متبادل لیڈرشپ پہلے سے تیار ہے، انٹیکٹ ہے. عباس اراغچی نے کل NBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، اس کو مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا آپ تصور بھی نہ کریے گا کہ ہم ان آرڈر نہیں ہے. سسٹم پورا ان پلیس ہے اور پابندیوں کے ساتھ 47 سال سے ہم نے پرسو کیا اپنے گولز کو لے کے ہے. اور یاد رکھیں ہمیشہ ہر سوسائٹی میں وہ ایلیمنٹس تو ہوتے ہیں جنہیں سپورٹ باہر سے حاصل ہوتی ہے، ہمارے ہاں پہ بھی ہے. لیکن جس طریقے سے ویسٹ ڈیمونائز کر رہا تھا میرے خیال میں ایٹ لیسٹ مسلم دنیا کنونس ہونے کو تیار نہیں ہے. باقی یہ جو ٹاؤٹ ہے ان کے اب پورے مڈل ایسٹ میں بتائیں بچہ کون ہے؟ ان کے پٹھو، ان کے ٹاؤٹ، ان کے پپٹ بچے ہیں جو بڑی بڑی ہائی رائز کھڑی کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور فوجوں پہ اس لیے کام نہیں کیا کہ ہماری بادشاہتیں خطرے میں آ جائیں گی اس لیے لگی. لیکن دیکھیں نا برج الخلیفہ بڑے بڑے برج ہل گئے ہیں نا وہاں کے اوپر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ وہاں سے امریکن فوجیوں کو نکال کے اپنے ہوٹلز میں جگہ دیں گے برج خلیفہ میں تو میزل اس کو آ کے ہٹ کرے گا. یہ دنیا میں آپ کو پتا وہاں پہ جو کچھ ہمارے بھی جاننے والے ہیں میں دیکھ رہی تھی ان کو پیسے دے کے نا پیڈ کمپینز کروا رہے ہیں کہ نہیں یو اے ای ابھی بھی سب سے زیادہ محفوظ کنٹری ہے، آپ لوگ ایزی رہیں، آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہونے والا. ان کا دبئی کا ایئرپورٹ ہل کے رہ گیا، کارگو کی شپمنٹس ان کی کینسل ہو گئی ہیں، ٹوریزم کا جو امیج کھڑا کیا تھا وہ ختم ہو کے وہاں کے اوپر رہ گیا. اور جو خوف کی فضا ہے سیٹلڈ اسٹیٹ میں، اور یہ ان کا اپنا کیا دھرا ہے. انہوں نے جو اپنی امریکہ کی ملٹری بیسز اپنے بچاؤ کے لیے رکھی تھیں انہی کی وجہ سے یہ مشکل میں آگے. دیکھیں سوورن کنٹری کون سا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو کسی تیسرے ملک کے خلاف اپنی سرزمین کسی دوسرے کو استعمال نہیں کرنے دیتا. یہی ہمارا موقف ہے طالبان کے ساتھ کہ TTP کو آپریشن نہ کرنے دو. تو ان کو چاہیے تھا امریکہ کو روکتے کہ اگر آپریشن کرنا ہے ڈیاگو گارشیا سے کرو، آپ نے کرنا ہے پرشین گلف سے کرو، ہماری جو ہے یہاں سے جو ملٹری انسٹالیشن تمہاری یہاں سے نہ کرو. دیکھیں جی ایران نے کلیئر کہہ دیا اگر آپ کے ملک سے اٹیک آئے گا اسٹرائک لانچ، ہم صرف اس جگہ کو جا کے ہٹ کریں گے.
آپ پیٹ پیچھے چھرا مار رہے ہیں پوری ایرانی قوم کو, امریکہ کو کہہ رہے ہیں یہ محمد بن سلمان کا کریکٹر ہے, یہ OIC ہے. میرے خیال میں بار بار ایکسپوز ہو رہی ہے OIC اور بار بار محمد بن سلمان. یہ تو خود انہوں نے جو کچھ کیا اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے, وہ جرنلسٹ تھا 2018 کے اندر ہے, جمال خشوگی ہے. تو ایک ایسا بندہ, دیکھیں انگریزی میں کہتے ہیں an apple does not fall far from tree, ایک سیب درخت سے زیادہ دور نہیں گرتا. تو یہ بھی اپنے آباء و اجداد والا مزاج ہی رکھتا ہے. تو یہ جو نفرت ہے ان کے, دیکھیں ایران کی بات کرتے ہیں, میں ہمیشہ سے میرا موقف رہا ہے کہ ایرانین جو انٹلیکٹ ہے اس کے سامنے سعودی عرب کا سارا بھی پیسہ رکھ دیں تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. میں اور آپ بتا نہیں سکتے کسی سعودی خاتون کا نام جو کہ پرومیننٹ ہو. میں اور آپ بتا نہیں سکتے ان کی کوئی بڑی کتاب آرٹ کلچر کے اندر, کوئی سویلائزیشن کے اندر کنٹریبیوشن ہے. اور ایران کی موویز آسکر کے لیے نامینیٹ ہوتی ہیں, ویزا نہیں ملتا انہیں, لیکن آسکر کے لیے نامینیٹ ہوتی ہیں. ان کی یونیورسٹیز چیک کر لیں, ان کے اسکالر چیک کر لیں, ان کے انٹلیکچوئل چیک کر, ان کی خواتین چیک کر لیں. پھر انہوں نے بچیوں کو نشانہ بنایا, بچیوں کے اسکول کو, یا ایپسٹین فائل. اور یہ ہے امریکہ کے ہیومن رائٹس کے ادارے جو کہہ رہے تھے وہاں 30,000 بندہ مر گیا, اب 186 بچیاں شہید ہوئی ہیں. یہاں پہ ہیومن رائٹس واچ جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھا ہے. امنیسٹی انٹرنیشنل کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ ہل نہیں رہا, انہیں کچھ ہو نہیں رہا. یہ ہے ویسٹ کا انسانی حقوق ہے. اور افسوس یہ کہ پاکستان نے, دیکھیں ان ملکوں نے کیا سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ بچیاں مار دی چھوٹی چھوٹی ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں ان کی مذمت نہیں کر رہے, یہ کہہ رہے ہیں آگے سے اسلامی ملک پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں. اور 9 گھنٹے آیت اللہ خامنئی صاحب شہید ہوئے ہیں کل, 9 گھنٹے تک ان کا بیان نہیں آیا, تعزیتی بیان, اس میں کوئی شک نہیں. اور پھر سب سے بڑی بات ہے محسن نقوی صاحب نے کافی ٹائم لے لیا, اور جو ویڈیو آئی اس میں بھی عوام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ پرامن رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر انہوں نے تعزیت کی. ان کو بھی میں بتاتی ہوں سر, بڑی بات تو دل پہ لگے گی, لیکن وہ بھی اس لیے ہمت کر کے باہر نکلے ہیں کیونکہ وہ اسی مکتبہ فکر کو ماننے والے ہیں. ان کو پتا تھا مجھ پہ حملہ نہیں ہوگا, وہ اس لیے بڑی ہمت کر کے تو لوگوں کے اندر آ گئے ہیں. میرے خیال میں یہ کون سی سوورینٹی ہے کہ آپ مسلم امہ کے اندر 35 بندے آپ نے مار دیے. بالکل, اور آپ اپنا رویہ چیک کریں کیا کر رہے ہیں آپ. اور پھر آپ کہتے ہیں پاکستان سوورن نیشن ہے, 240 ملین جو نیشن ہے اس کی تو بات سنیں, اس کے احساسات جذبات تو دیکھیں. اگر آپ نے اپنی ڈیپیاں چینج نہیں کرنی, اپنے سٹیٹس نہیں لگانے ہیں, تو ان کے ہی دیکھ لیں. تو میرے خیال میں بڑے افسوس کی بات ہے جس طریقے سے پاکستانی گورنمنٹ کا رویہ ہے. مطلب ان میں اور وہ جو ریاستیں خلیجی ریاستوں میں کوئی فرق نہیں. میں نے کہا یہ سارے برادران یوسف ہیں, لیکن یوسف ایک ہی ہوتا ہے, یاد رکیے گا آپ. اور حسین ایک ہی ہو سکتا تھا, تو ایک ہی ہے. باقی لائن لگی ہے کوفیوں کی, اور یاد رکھیں حر بھی ایک ہی ہو سکتا تھا. ان کے پاس موقع تھا حر بننے کا, لیکن یہ نہیں بنے, یہ اسی لشکر کا حصہ بنے ہیں. دیکھیں یہ جذباتی بات نہیں, یہ پریکٹیکل باتیں ہیں. اس طرف کیونکہ میں اس لیے میرا دل گرفتہ ہو کے یہ بات کر رہا ہوں شہربانوں, کہ دیکھیں جیسی اٹیک لانچ ہوا ہے ادھر سے جرمنی آ گیا, ادھر سے وہ فرانس کہہ رہے ہیں ہم بھی لڑیں گے, اور UK آ گیا لڑنے کے لیے. مطلب وہ سارے عرب مغرب کنٹری اکٹھے ہو گئے ہیں, اور تم لوگ سارے جو ہیں مروا رہے ہو ان کو. سر رشیا اور چائنا کی چپ بیٹھا رہا ہے. چائنا کے بارے میں تو یہ آ رہا ہے کہ ان کی انٹیلیجنس شیئرنگ وہ کر رہے ہیں وہاں کے اوپر, کر رہے تھے انٹیلیجنس شیئرنگ انہوں نے کی. اور انہوں نے پچھلے ہفتے یہاں پہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کی بھی ہم بات کریں گے, وہاں پہ جو ہے انہوں نے ڈرلز کی, ان کے ساتھ جنگی مشقیں کی وہاں پہ. تو چلے رشیا کو ہم تھوڑا سا مائلیج دے دیتے ہیں, انہیں تھوڑا سا اب کہہ لیں کہ وہ یوکرین کی وار میں وہاں پہ انگیج ہے. لیکن یہ جو ڈرون اڑائے جا رہے ہیں وہ ایران کی طرف سے, یاد رکھیں انہوں نے ٹیرر کریٹ کیا وہاں کے اوپر ہے. انہوں نے بتایا کہ خود مختاری کیا ہوتی ہے, اور یاد رکھیں خود مختاری کیا ہے, اپنے لوگوں کا دفاع کرنا. اسرائیل تہران کے ہارٹ میں ان لوگوں پہ اٹیک کر رہا ہے جو بیچارے سیری کر رہے ہیں, جو افطاری کر رہے ہیں, ان کو قتل کر رہا ہے. تمہارے میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ تم اس سے متعلق بات کر لو. مطلب آپ چیک کریں, ان سے بہتر تو یورپین کنٹریز کے اندر لوگ ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں. امریکہ میں 109 شہروں میں رات کو پروٹیسٹ ہوا ہے, اور وہ آیت اللہ علی خامنائی کی پکچر اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ظلم آپ کر رہے ہو, اور کس طریقے سے ایک اور تورا بورا بنا رہے ہو وہاں کے اوپر ہے. دیکھیں یہ سیریز ہے پچھلے 25 سال میں, اور پاکستان کی گورنمنٹ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پڑوس میں جنگ آ گئی ہے تو آپ لوگ سکون کے اندر رہو گے. ایک طرف طالبان جو ہے ہمارے پورے صوبے کو انگیج کر رہے ہیں, اور پھر 909 کلومیٹر کا بارڈر ہے ہمارا ایران کے ساتھ ہے. یہ آخری مورچہ تھے. ہمیشہ میں کہتا ہوں بہت ہی افسوس ہے کہ آپ لوگ مذمتی بیان جاری کرنے, خوف کس کا؟ ہاں یہ میرا پوائنٹ بات پھر یہ اس کا مطلب ہے خدا کا خوف تو آیت اللہ کا ہوتا, تمہیں کس چیز کا خوف ہے؟ تم نے کون سے زمینی خدا بنا کے رکھے ہوئے ہیں؟ نظر آ رہے نہیں آپ کو؟